حکما قبض کو ام الامراض قرار دیتے ہیں کہ اگر قبض ہو گئی تو اس کے بعد بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گی۔ آج ہمارے ساتھ حکیم مشرف علی زیدی موجود ہیں۔ وہ ایک ایسا نسخہ لے کے آئے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو زندگی بھر دوبارہ قبض نہیں ہوگی۔ اگر قبض نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ بے شمار مہلک بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ تو آئیے حکیم مشرف زیدی سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ جادوئی نسخہ، وہ نسخہ کیمیا کیا ہے جس کے استعمال سے قبض جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سر، قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے اور یہ بڑا ڈھیٹ مرض ہے، اور آج کل کے دور میں تو جس طرح کا ہمارا کھانا پینا ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ جوان اور نہ بوڑھے۔ تو آپ کے پاس اس طرح کا کیا ہے نسخہ جو آپ لے آئے ہیں اور آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ یہ ام الامراض ہے جی، اور اس پروگرام میں آپ کو نہ صرف وہ والا نسخہ بتاؤں گا جس سے کبھی بھی قبض نہیں ہوگی، بلکہ ایسی چیزیں بھی بتا کر جاؤں گا آج کے جن کو اختیار کرنے سے قبض کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ناظرین کو یہ آگاہ کریں کہ یہ جو قبض ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہیں، یہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کو کئی دن اسٹول پاس نہیں ہوتا، کسی کو بڑا سخت اسٹول آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، بعض دفعہ تو خون کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا رک کے اسٹول پاس ہوتا ہے۔ یہ کیا ساری قبض کی علامات ہیں یا کوئی مخصوص علامت ایک ہی ہوتی ہے؟ بہت زبردست بات کی ہے شہزاد بھائی آپ نے۔ جو قبض ہے نا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دن میں ایک مرتبہ پخانہ کر لیا یا پخانہ سخت ہو گیا ہے اور زور لگانے سے آیا تو اسی کو قبض کہیں گے۔ اچھا، بے شمار کنڈیشنز جو ہے نا وہ کانسٹیپیشن میں گنے جائیں۔ اچھا، مطلب یہ ایک پروسیس ہے کہ ہماری گٹ ہیلتھ بالکل اگر ٹھیک ہے تو ہمیں دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بندھا ہوا پخانہ آنا چاہیے بالکل، اور نہ وہ سالڈ ہونا چاہیے، نہ وہ ہارڈ ہونا چاہیے، نہ وہ لیکوڈ ہونا چاہیے، وہ سیمی سالڈ ہونا چاہیے اور روزانہ آنا چاہیے۔ اور دن میں اگر ایک سے دو مرتبہ آتا ہے تو وہ بھی صحت کی نشانی ہے، اور اگر دو دن ہو جاتے ہیں تو یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ اس میں آپ دیکھیں نا، یہ جو انسانی فضلہ ہے یہ کہیں باہر پڑا ہو تو وہاں 2-3 دن بعد تعفن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں سے گزرا بھی نہیں جاتا۔ تو وہ اب اندازہ لگائیں کہ وہ جب آنتوں میں موجود ہوگا تو وہ دوبارہ جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ فضلہ جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ سے انجذاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میٹابولائز ہو کے خون کو بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یعنی کہ مزید ٹاکسن پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو باڈی کے جو آرگنز باقی کام کر رہے ہیں، خون کو صاف کر رہے ہیں، آکسیجن لے کر جا رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لے کر آ رہے ہیں، گردے اس کو فلٹر کر رہے ہیں ٹاکسنز کو۔ تو یہ جو پخانہ ہے، جب یہ دوبارہ خون میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے آنتوں کے ذریعے، تو وہ سارے کا سارا نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، گردوں کو ڈبل کام کرنا شروع پڑتا ہے، جگر کی ری سائیکلنگ دوبارہ سے شروع کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جگر کو 4-5 گنا کام کرنا پڑتا ہے، پتا، تلی، ہر چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایون کہ جو سر درد مستقل رہتا ہے لوگوں کو، وہ بھی قبض کی وجہ سے رہتا ہے۔ اچھا، قبض آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں 25-30 سال سے ڈائپرز کا بہت رواج ہو گیا، وہ بھی قبض کا باعث بن رہا ہے بچوں میں۔ یعنی اب وہی بچے بڑے ہو گئے نا، مطلب یہ وہ جنزی جو ہے نا، انہوں نے ڈائپرز لگائے نا سب نے بالکل، تو وہ انہیں اسٹول ہولڈ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اچھا، جب یہ اسٹول ہولڈ کرتے ہیں، ان ٹائم نہیں کرتے اور بلکہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، نیند پوری نہیں کرتے، تو یہ زیادہ تر ہماری یہ نسل قبض کا شکار ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ ایک تو میں نے بچوں کا بتایا ہے کہ وہ اسٹول ہولڈ کرنے کی وجہ سے نا وہ ہمارے جنسی کو عادت پڑ گئی ہے، وہی اس وقت بڑے ہو گئے ہیں نا اس وقت جو ہے۔ اس دوسری بات ہے کہ نیند پوری نہ ہونا۔ اچھا، اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو قبض ہو جائے گا۔ مطلب اگر آپ نے صحیح کھانا بھی کھایا ہے، آپ کا میٹابولزم بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن اگر نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری اس میں بڑی وجہ ہے کھانا بر وقت نہ کھانا۔ مطلب ایک صبح کا ٹائم کا کھانا ہے آپ کا، ایک دوپہر کے ٹائم کا کھانا ہے، ایک شام کا ٹائم کا کھانا، یعنی کہ اس کا کوئی اسکیجول نہ ہونا پراپر، اگر کسی وقت کھا لیا کبھی کسی وقت، اس یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ اچھا،
تو پھر بھی کانسٹیپیشن کی حالت ختم نہیں ہو سکتی. اچھا کانسٹیپیشن میں سٹارٹ میں بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ پخانہ ہولڈ کیے رکھا ہے باڈی نے وہی کانسٹیپیشن ہے. اچھا پراپر فراغت کا احساس نہ ہونا بھی وہ بھی کانسٹیپیشن ہے. اچھا اور پخانہ پوری طرح سے خارج نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہمارا جسم اس کو روک لیتا ہے, وہ آنتوں کے ساتھ فضلہ لگا رہتا ہے, یعنی آپ ایزی فیل نہیں کر رہے ہوتے. وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. اچھا اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ ہے کھانا جلدی کھانا چبا کرنا کھانا. اچھا کھانا کھاتے وقت کسی اور دھیان میں لگے رہنا, یعنی کسی اور ایکٹیویٹی میں, جیسے آج کل موبائل کا استعمال ہے, ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ یا کچھ اور. بالکل وہ لوگ بھی کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں. اس کے علاوہ پانی پراپر پینا نہ. اچھا پانی کا مطلب سادہ پانی نہیں, یعنی کہ لیکوڈ انٹیک نہ لینا, نہ پورا ہونا. اس میں زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں وہ اس طرح کی غذائیں کھانا شروع ہو گئے ہیں جس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے باڈی میں. مطلب چائے کا کثرت سے استعمال کر لیا لیکن پانی نہیں پیا, پھل ایسے نہیں لیے جس کے اندر پانی موجود ہے. اسی طرح جنک فوڈ لے رہے ہیں, فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں, تو وہ بھی کانسٹیپیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا کانسٹیپیشن ہو رہی ہے یا ہیبیچول باڈی اس کو ڈیولپ کر رہی ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ علاج کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کی کانسٹیپیشن ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا حکیم صاحب, یہ جو قبض ایک کہا جاتا ہے کہ جی فائبر جو ہے وہ استعمال کریں زیادہ, وہ بہتر ہے. پھر ایک مزید ریسرچ آ رہی ہے کہ فائبر کا بھی اتنا رول نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کئی اور عوامل ہیں جو قبض کا باعث بنتے ہیں, صرف فائبر کی کمی ہی باعث نہیں بنتی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی بی ایس, آئی بی ڈی, ایچ پیلوری, ٹائیفائڈ کی ہسٹریز جو ہیں یہ بھی جو ہے نا, اور جو پیشنٹ سٹریس میں ہوتے ہیں, آپ کو ہم کئی پروگرامز کر چکے ہیں اس پہ کہ گٹ کا برین کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے. بالکل لنک ہے. اگر آپ ساری زندگی قبض کا علاج کروا کے تھک گئے ہیں اور وہ قبض دوبارہ ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کے بعد اس سے کمپلیکیشنیں ختم نہیں ہوتی. بالکل اس کا ایک سادہ سا نسخہ ہے, بالکل سادہ. اچھا ایک پیالی لیں, اس کے اندر روغن زیتون خالص ڈال دیں. اچھا اس روغن زیتون میں 7 انجیریں ڈبو دیں. اچھا ڈبوئے رکھیں. اچھا روزانہ کی 1 انجیر آپ نے صبح نہار پیٹ لینی ہے بس. صبح اٹھ کے صرف وہ انجیر کھانی ہے. اچھا یہ 7 دن کے اندر جو ہے نا 7 انجیریں ختم ہوں گی تو آپ کا قبض جو ہے نا جڑ سے ختم ہو جائے گا. اچھا یہ اتنی زبردست چیز ہے. اس کے علاوہ نا آدھی چمچ سنا مکی کی سفوف بنا لیں, اور اس میں وہی ایک دفعہ ناظرین کو بتانا ہے کہ سنا مکی کے صرف پتے لینے ہیں آپ نے, اس کی ڈنڈی نہیں لینی. اچھا اس کانسٹیپیشن کے میں لے سکتے ہیں. اچھا اگر قبض والی کنڈیشن میں لے سکتے ہیں کہ اگر وہ مروڑ اٹھ کے بھی ایک مرتبہ آتا ہے نا تو باؤلنگ موومنٹ تیز ہوتی ہے. اچھا یعنی کہ تاکہ پراپر ایک دفعہ صفائی ہو جائے. ہاں جب باؤلنگ موومنٹ کو اسٹروک لگتی ہے نا, تیز ہوتی ہے, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس میں آدھی چمچ گڑ لازمی شامل کرنا, پرانا گڑ اس میں آدھی چمچ اور آدھی چمچ سنا مکی کی لے کے یہ صبح اور شام کھانے کے بعد آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے. اچھا یہ نوٹ کر لیجئے گا, اس کو نہ کعوہ بنانا ہے اس کا, نہ یہ خالی پیٹ لینا ہے. یہ صبح اور شام 2 ٹائم لینا ہے, اور لینا کس طرح سے ہے, کھانا کھانے کے بعد. چائے بالکل چھوڑ دینی ہے, جنک فوڈ بالکل چھوڑ دینا ہے, نیند پوری کرنی ہے, پانی کا انٹیک زیادہ کرنا ہے. اس کے علاوہ سخت قسم کی جو قبض ہے جس میں قبض میں بعض مرتبہ سودے پڑ جاتے ہیں, جی بالکل, اس کے لیے کسٹر آئل بہت اچھا ہے. اچھا روغن ارنڈ ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو. بالکل, اور اس کا 1 چمچ گرم دودھ کے اندر ڈال کے پینا ہے. اچھا بس یہ صرف رات سوتے وقت, وہ بھی رات سوتے وقت. اچھا اس میں نا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے سونے سے 2-3 گھنٹے 1 گھنٹہ پہلے نہیں پینا, ورنہ وہ ہضم ہو جاتا ہے اور وہ آتے اس کو جذب کر لیتی ہیں. اچھا, اور وہ پھر اس کی عادی ہو جاتی ہیں. وہ نہیں کرنا. آپ نے 1 چمچ کسٹر آئل کا گرم دودھ میں ڈال کے اور پینے کے بعد سو جانا ہے. یعنی آپ بیڈ پہ سونے لگے ہیں تو آپ وہ پئیں اور سو جائیں. اس کے بعد یہ آپ کی آنکھ کھلے گی تقریباً تہجد کے وقت یا فجر کے وقت, ایک پخانہ آئے گا کھل کے, اس سے بالکل صفائی ہو جائے گی. اچھا, اور آنتیں بالکل نرم ہو جائیں گی, تر و تازہ ہو جائیں گی, اور بہترین ان کا فیل ہو جائے گا. اس کے علاوہ
جن کی قبض تھوڑی سی مائلڈ ہے, مائلڈ کانسٹیپیشن ہے کہ کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی, اور وہ آئی بی ایس کا یا کسی اور کا شکار نہیں ہے بیماری کا, یہ ہیبیچل ہو جاتی ہے. کبھی سفر میں گئے اس کی وجہ سے قبض ہو گئی, کبھی نیند پوری نہیں ہوئی اس کی وجہ سے قبض ہو گئی, کبھی کھانا ایسا کھانا پڑ گیا مجبوری میں اس وجہ سے بھی وقتی طور پر. ہاں جی ان کے لیے سمپلی ہے کہ ریگولر اپنی غذا میں اپنی روٹین میں اسبغول کے چھلکے کو شامل کر لیں. اچھا, اسبغول کا چھلکا جو ہے وہ روزانہ لینا ہے, اور لینا نیم گرم پانی کے اندر ہے, پانی کے اندر. اچھا, دودھ میں نہیں لینا, دہی میں نہیں لینا, اور ٹھنڈے پانی میں نہیں لینا. اچھا, نیم گرم پانی کے اندر لینا ہے اور اس کو مکس کر کے جو ہے نا وہ آپ روٹین بنا لیں. اچھا, اس کو مکس کر کے اسی وقت پی لینا ہے؟ بالکل مکس کر کے اسی وقت گرم گرم پینا ہے. اچھا, گرم کا جو افیکٹ ہے وہ یہ جا کے اندر جا کے فلفی ہوتا ہے, اور یہ اتنا زبردست کام کرتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ فائبر والا معاملہ, بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو واقعی فائبر کی کمی کی وجہ سے کانسٹیپیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب وہ جو ان کی ہسٹری دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ نہیں, لیکن ان کی غذا میں فائبر نہیں ہوتا ہے. تو فائبر کا بہترین سورس ہے یہ اسبغول, بہت زیادہ آنتوں کو توانائی بھی دیتا ہے. اچھا, اور مطلب اوورال بھی گٹ ہیلتھ بہتر کرتا ہے. گٹ ہیلتھ بہتر ہونے سے دماغ بہتر ہوتا ہے, یادداشت بہتر ہو جاتی ہے. اور سب سے آخر میں ایک بڑا زبردست نسخہ ہے جس کو آپ روٹین بنا لیں. اچھا, اگر آپ کانسٹیپیشن کا شکار تھے اور ہمارے نسخے سے ٹھیک ہو گئے, ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت زیادہ قبض کا جی, پاکستان انڈیا میں جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. لیکن جب یہ ٹھیک ہو بھی جائیں تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ نے چیا سیڈ اور فلیکس سیڈ رات کو ایک ایک چمچ بھگو کے رکھ دینے ہیں. اچھا, ایک چمچ فلیکس سیڈ کے اور ایک چمچ چیا سیڈ کے. اچھا, یہ آپ نے پانی میں بھگو دینے ہیں. صبح آپ نے یہ اسی پانی سمیت ہی اور انہی بیجوں کے سمیت ہی آپ نے ان کو چولہے پہ رکھ دینا ہے. یعنی کہ کسی سوس پین میں ڈال کے چولہے میں رکھ دینا ہے, اور اس وقت پکتے وقت اس میں ایک چٹکی اجوائن کی ڈالنی ہے. اچھا, اس کو اگر ڈائبیٹک نہیں ہے تو چینی, گڑ یا شکر بھی شامل کر سکتے ہیں. اور جب ایک چٹکی اجوائن کی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو سپ سپ آپ نے پینا نہار پیٹ. اچھا, اگر آپ کو لیمو سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس میں لیمو ضرور ایڈ کیجیے گا, ورنہ کچھ گردوں کی خراش کے معاملات ہوتے ہیں تو لیمو منع ہوتا ہے, تو لیمو بھی اس میں ضرور ایڈ کیجیے گا. یہ بہترین آپ کی غذا ہے, بہترین دوا ہے, اور یہ بہترین معمول ہے, طاقت کا خزانہ ہے یہ. اچھا, اس کے استعمال کرنے سے قبض کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے آج آپ کو ام الامراض قبض کے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے, آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آپ محسوس کریں, تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.